اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس نشست کے اندر ہم فضیلت قرآن اور دونوں جہان کی دولت کے موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اس لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو فیوز و برکات رکھے ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو اسی ضمن کے اندر فضیلت قرآن مجید کے حوالے سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں ایک شخص کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، بڑی عمر میں جا کر لڑکی پیدا ہوئی۔ بہت زیادہ خوشی میں یہ قسم اٹھا بیٹھا کہ میں اسے دونوں جہاں کی دولت دوں گا۔ کہنے کو تو کہہ دیا، مگر جب وقت قریب آیا تو نہایت ہی فکر مند ہوا کہ میں اور میری ہستی کیا ہے جو میں نے قسم اٹھائی، میں اس کو دونوں جہاں کی دولت کیسے دوں گا؟ دونوں جہاں کی دولت میں کس طرح اپنی لڑکی کو دے سکتا ہوں؟ ایسی پریشانی میں ہر ایک عالم، ہر ایک صاحب علم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں کیا کروں؟ میں نے جو قسم اٹھائی ہے لگتا ہے کہ وہ میں پوری نہیں کر سکوں گا، اور کس طرح اپنی قسم پوری کروں، اور اس قسم سے کیسے میں بری ہو سکتا ہوں؟ لیکن کہیں سے جواب نہ ملا۔ آخر کار جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے سن کر فرمایا کہ تیری قسم کا نہایت آسان علاج ہے، ایک ایسا عمل تو کر جس سے جو نے قسم اٹھائی ہے وہ تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور تو اس قسم سے بری ہو جائے گا۔ اس شخص نے عرض کی کہ حضور آپ ارشاد فرمائیں، مجھے ایسا طریقہ ارشاد فرمائیں کہ جس سے میں اس قسم سے بری ہو سکوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کو قرآن مجید کی تعلیم دے، پھر رخصتی کے وقت قرآن مجید اس کی بغل میں دے کر رخصت کر دے۔ قسم ہے اللہ کی کہ تو نے دونوں جہاں کی دولت اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دی اور تو قسم سے بری ہوا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ فضیلت قرآن ہے۔ یقیناً قرآن کریم کی تعلیم جس کے پاس ہے، جس نے قرآن مجید کا علم حاصل کیا، یقیناً اس نے دونوں جہاں کی دولتوں کو سمیٹ لیا۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں مگر ہر چیز جو ہے رب کائنات نے اس روشن کتاب کے اندر ذکر فرما دی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات اپنے پیارے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔